یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی یہ اپنا سائبر وار کے تھرو اور اس کے تھرو یہ اٹیک کرتے جا رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہاؤ ڈز دا ریزسٹنس وداؤٹ اینی سپورٹ فرام دی عرب ورلڈ اینڈ دا مسلم ورلڈ؟ سبسٹینٹیو سپورٹ تو ایران کے علاوہ اور کوئی نہیں دے رہا. دیکھیں جی، اس میں ایک اور پہلو یہ بھی ہے جو مجھے خدشہ بھی ہے، اور میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایران کا بھی جو بھی رسپانس ہو وہ بھی محتاط ہونا چاہیے، میجرڈ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ویو ہے امریکن سسٹم میں اور اسرائیلی سسٹم میں اور مغربی اسٹیبلشمنٹ میں کہ ہم ایسی ٹریپ کر دیں ایران کو جیسے صدام حسین کو کیا تھا انہوں نے، اور اس کا تیا پانچا کریں، یوز دیٹ فار رجیم چینج اینڈ ڈی اسٹیبلائزنگ دا ریولوشن، کیونکہ ان کو اسلامی انقلاب کھٹکتا ہے اور کیونکہ ایک آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد بھی رکھی ہے. تو اس لیے ایران کو بھی ذرا محتاط طریقے سے پھونک کے قدم لینے چاہیے، وہ ٹریپ میں نہ آ جائے. اور یہ دوسری بات بھی ویری کلیئر، یہ اسرائیل اکیلا نہیں، اسرائیل کے ساتھ امریکہ ہے، اور امریکہ کے 30,000 فوجی ہیں ادھر، سولجرز، سیلرز، ایئر مین، سارے ملا کے. 2 ایئر کرافٹ کیریئر بھی ہیں، یو ایس ایس فورڈ، یو ایس ایس آئزنہاور، اور بھی ان کے ٹروپس ہیں ہر جگہ، بیسز بھی ہیں. تو اس حوالے سے یہ جو بھی آپریشن ہوگا یہ جوائنٹ آپریشن ہوگا امریکنز کا اور اسرائیلی کا. لیکن امریکنز کا جیسے میں نے بتایا کہ ان کا تھوڑا سا ذرا یہ خدشات ہیں کہ یہ جنگ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو اس میں نتائج وہ ہوں گے جو ہم نہیں چاہتے، خاص طور پہ امریکن الیکشنز پر، پھر دنیا کی امریکن اور عالمی معیشت پر. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر ایران اور ان کی ریجنل وار ہوتی، جو ورلڈ وار تو نہیں ہوگی، علاقائی جنگ ہوگی، تو اس حوالے سے پھر یہ جو گلف کے ریاست ہیں اور جو ارد گرد ممالک ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں. تو وہ اس لیے امریکہ نہیں چاہتا کہ لارجر ڈی اسٹیبلائزیشن ہو. تو اس میں یہ ان کے لیے چیز خدشات ہے. کوئی وہ حب علی نہیں، بغض معاویہ ہے، وہ یہ نہیں کہ ایران کی کوئی وہ کر رہے ہیں ایران کی خاطر، لیکن ان کو خوف ہے کہ اس کے نتائج ایسے ہوں گے جو ان کے ہاتھ میں پھر سنبھلے نہیں جائیں گے. جی بالکل یہی بات ہے. تو اس وجہ سے ایران پر اٹیک تو ممکنات میں سے نہیں لگتا، مطلب بظاہر تو نہیں لگتا، کیونکہ وہی بات ہے کہ اٹ ول برنگ ایوری تھنگ ڈاؤن ٹو a collapse mode. بات یہ ہے کہ میں اس پہ تھوڑا سا بتائیے کہ یہ اسرائیل جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم اور بربریت کر رہا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے، سال ہو گیا، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل کہ جو فلسطینی ہیں وہ مزاحمت اپنی جاری کیے رکھے ہوئے ہیں، اور لیبنان میں بھی مزاحمت ہو رہی ہے، وہاں سے بھی ہو رہی ہے، حوثیز جو کر سکتے ہیں بیچارے وہ کر رہے ہیں وہاں سے. تو یہ جو فلسطینی ہیں ان کے لیے کوئی آپ کو کہیں are you seeing any light at the end of the tunnel other than the fact کہ وہ شہادتوں پہ شہادتیں اپنے they're embracing martyrdom non-stop؟ یہ ایک بڑا افسوسناک پہلو ہے کہ جو لوگ ان کی مدد کر سکتے تھے اور کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، مسلم ممالک یا دوسرے ممالک جو مدد بھی کی ہے، سفارتی مدد، وہ تو ساؤتھ افریقہ نے کی ہے اور دوسرے ممالک نے کی ہے، لیکن ہمارے اپنے جو مسلمان ممالک ہیں ان میں اس قسم کی جان اور صلاحیت نظر نہیں آتی، وہ بھی خوف میں طاری ہیں. ابھی دیکھیں نا، ایران نے جب جوابی کارروائی کی تو سب بڑے خاموش ہو گئے. میں کہتا ہوں سائلنس آف دا لیمبس ہے آلموسٹ. تو اس حوالے سے اگر کوئی انیشیٹو لیا جائے، اور کل میری ملاقات بھی ہوئی ہے ادھر پرائم منسٹر انور ابراہیم جو ملیشیا سے آئے ہیں، جو میرے پرانے جاننے والے میں، وہ دبنگ آدمی ہیں، وہ پہلے مسلم لیڈر تھے جنہوں نے ویلکم کیا تھا حماس کو بھی اور سپورٹ بھی کیا تھا. تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں منظم طریقے سے کوئی انیشیٹو لینا چاہیے. تو ایک تو میں پرپوز کر رہا تھا کہ شاید 4-5 ممالک کے جو سربراہان ہیں، جس میں انڈونیشیا، ملیشیا، پاکستان، ترکی، نائجیریا وغیرہ ہوں، وہ جا کے کہیں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کو، وہ جا کے کہیں وائٹ ہاؤس کو، جو بھی امریکن پریزیڈنٹ آج کل چل رہا ہے، کہ یہ اس پر ہم سٹرونگ سٹینڈ لینا چاہتے ہیں. تو ایک یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی تو مذمت آ رہی ہے لیکن مذمت کے آگے ہم نہیں بڑھے. اینڈ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ جو خاص طور پہ فلسطین کے اندر، مقبوضہ فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، اس کا تو خاتمہ ہونا چاہیے، جس کے نظر نہیں آتا. ایک جو دوسرا ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ نیتن یاہو جو سب سے بڑا وار کرمنل ہے، اس کو معلوم ہے کہ جس دن جنگ ختم ہوئی یا جنگ بندی ہوئی، وہ سیاسی موت ہے اس کی، وہ فارغ ہے. تو وہ اس کے بھائی انٹرسٹ یہ ہے کہ ذرا ایسکلیشن کی طرف، توالت کی طرف، اور یہ تاکہ توجہ ہٹی رہے.
اچھا یہ دیکھیں یہ بات تو بالکل درست ہے، اور یہ آپ نے جو کہا کہ آپ کی ملیشین پرائم منسٹر سے ملاقات بھی ہوئی، بات یہ کہ دیکھیں مسلمان ممالک تو جا کے کہیں کہ جی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ یو نو ویری ویل کہ سیکیورٹی کاؤنسل میں کیا سچویشن ہے. مجھے یہ بتائیے جو دو ممالک جہاں آپ کا آنا جانا آج کل تو خوب رہتا ہے بٹوین رشیا اینڈ چائنا، یہ بھی ایک ویٹ اینڈ سی اور اسٹیئنگ الوف والی ان کی پوزیشن ہے مشاہد؟ نہیں، میرے خیال میں وہ ان کی پوزیشن تو سٹرونگ ہے. دیکھیں نا، چائنا نے پچھلے ایک سال میں 2 بڑے کارنامے کیے ہیں. ایک ایران اور سعودی عربیہ کی صلح کرا دی ہے، اور دوسرا یہ کیا کہ 14 فلسطینی تنظیمات کو ایک پلیٹ فارم پر جولائی میں انہوں نے بلایا بیجنگ میں، اور ان کی صلح بھی کرائی، ان کا تعاون بھی بڑھایا، اور ایک حکمت عملی بنائی کہ ایک حکومت بنائیں گے انشاءاللہ، وہ جس میں وہ قومی وحدت کی حکومت ہوگی. تو یہ بہت بڑا ایک چارٹر سائن کروایا انہوں نے فلسطینی قیادت سے. اور جو چائنیز مندوبین ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، آپ نے دیکھا ان کا بیان بھی آیا تھا، 24 مارچ کو آیا تھا غالباً، مجھے یاد ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو محکوم قومیں ہیں جو بیرونی فوج کے قبضے میں رہ رہی ہیں، ان کا ایک حق ہے بین الاقوامی قوانین کے تحت اور UN چارٹر کے تحت کہ وہ ہتھیار اٹھا کر عسکری طریقے سے مزاحمت کر سکتے ہیں، اور یہ مزاحمت جائز ہے بین الاقوامی قوانین کے تحت. دس از جسٹیفائڈ انڈر انٹرنیشنل لا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ اتنا اسٹرانگ ڈپلومیٹک سٹینڈ لیا ہے چائنا نے، اور کچھ حد تک رشیا نے بھی. سو جس حد تک ممکن ہے ان کے لیے وہ کر رہے ہیں، لیکن باقی جو ہے انیشیٹو دوسرے ممالک پر بھی ہونا چاہیے بشمول پاکستان. جی دیکھیں UN جو آپ یہ چینیوں کا کہہ رہے ہیں، یہ تو یونائٹڈ نیشنز چارٹر میں ہے کہ پیپل لیونگ انڈر اوپریشن ہیو رائٹ ٹو آرم اسٹرگل. تو وہ تو بڑی کلیئر بات ہے، علاوہ چائنا کے شاید ہی کوئی اس پر بلیو کرتا ہے. یہ بتائیے گا کہ ایران میں کل ہم نے دیکھا جمعے کو خطبہ دیا 5 سال کے بعد انہوں نے، جس پہ بڑی کلیئرلی آیت اللہ خامنئی نے بات کی، اور ہی اسپوک آف ڈرائنگ اے ریڈ لائن کہ مسلم دنیا کو ایک ریڈ لائن ڈرا کرنی چاہیے تاکہ وہ جو ہماری سب کی ایک احساسات ہیں اور ہمارے انٹرسٹ ہیں وہ پروٹیکٹ ہوں. ظاہر فلسطین کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو یہ اس پر آپ کیا کہتے ہیں جب ریڈ لائن کی بات ہوتی ہے، اس میں کوئی پاسبلٹی ہے کہ اس طرح کی سوچ آگے جائے، یا وہ جو ڈیوائیڈ ہے مسلم دنیا میں اتنی ہے کہ یہ آگے نہیں بڑھ پائے گی بات؟ یہ بڑا امپورٹنٹ بات آپ نے کی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ عموماً تبصرے بھی آ رہے تھے، خبریں بھی آ رہی تھیں. تاثر بھی یہ تھا کہ جو رہبر ہیں ایران کے آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی صاحب، ان کو کسی اور مقام پر لے گئے تہران کے باہر، اور تہران سے باہر نکال دیا گیا کہ ان کو خطرہ ہے حملے کا. لیکن انہوں نے پہلے پرسوں کی تقریر سن لیں، ان کی خطبہ بھی سن لیں جمعے کا، تو دیر لگتا ہے کہ وہ دبنگ طریقے سے ڈٹ کر تہران میں ہیں، اپنے عوام میں موجود ہیں، وہ کہیں چھپے نہیں ہوئے، کہیں دور نہیں گئے. تو یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے، کیونکہ یہ میسج ایک دیتا ہے ایران کی طرف سے کہ ہمارا مورال قائم ہے، ہماری پسپائی نہیں ہوئی ہماری ہمت میں حوالے سے اور ویسے بھی، اور ہم لڑنے مرنے کو تیار ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹس اے ویری پاورفل میسج جو ایرانی انقلاب نے دیا ہے.